بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات اجمالاً عرض کی تھی کہ خورشید رضوی صاحب کی اس کتاب کا یہ کتاب اپنی ساخت میں اور اپنے مقاصد میں ایک محققانہ کام زیادہ ہے، لیکن اس میں ایک وصف ایسا ہے جو اسے تحقیق محض تک محدود نہیں رہنے دیتا۔ ایک یا ایک سے زائد اوصاف ایسے ہیں۔ تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم دو باتیں ایسی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا کر کسی شعری روایت کے ذوق کو اپنے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں اور شاعری کے بارے میں کچھ تنقیدی اصول اور نکات بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کچھ جگہوں سے طے یہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں میں نے نشان لگایا ہے ان جگہوں کو بیان کر کے میں اس کے محاسن ذرا تفصیل سے ڈسپلے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ چونکہ ایک نشست میں ممکن نہیں تھا، لہذا طے یہ پایا کہ میں اپنے نشان زدہ مقامات کو کچھ نشستوں میں کچھ قسطوں میں کھولنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اب گویا یہ نشست ایک طرح سے اس کتاب کے گرد ہونے والی ایک نیم تدریسی سرگرمی ہے۔ تو چونکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ شاید کچھ نشستیں چلتی رہیں، تو اس میں اچھا ہوگا کہ اگر دیگر حضرات بھی کچھ یا تو حل طلب مقامات ہوں یا مدح طلب مقامات ہوں وہ نشاندہی کریں تو ان کو بھی ہم آپس میں مل کر زیر غور لائیں۔ اور یہ اب اس کی جو ہماری اس مجلس کی جو بناوٹ ہے وہ میری درخواست یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کلاس روم جیسی نہ ہو، لیکچر جیسی نہ ہو، بلکہ تھوڑا انٹریکٹیو ہو تو زیادہ مفید ہوگی۔ مطلب کوئی صاحب بھی مجھے بیچ میں روک کے ٹوک سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں یا کسی اور طرف متوجہ کروا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا بے تکلفی سے ہونا، تو بے تکلفی سے حاصل ہونے والی باتیں ذہن میں پلیس نہیں کی جاتی بلکہ دماغ میں جذب ہوتی ہیں اور دیر تک رہتی ہیں، اور تکلف کے ماحول میں ذہن کو میسر آنے والے نکات جو ہیں وہ بہرحال ایک تصنع کے ساتھ حافظے تک محدود رہ جاتے ہیں۔ تو خوب بے تکلفی سے، خوب انٹریکٹیو ہو کر اور خوب آزادی کے ساتھ اس میں اگر ہر ایک شامل رہے گا تو یہ مطلب ہم زیادہ کتاب سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو یہ کتاب جو پہلی قیمتی بات ہمیں سکھاتی ہے کسی شعری روایت کو سمجھنے اور اس سے مانوس ہونے اور اس کے امتیازات کو دریافت کرنے کے لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ یہ کہ وہ شعری روایت کس تہذیب میں پیدا ہوئی ہے، تاریخ کے کن ادوار میں اس نے اپنے وجود کا عرصہ گزارا، اور کس تصور انسان یا کیسی نفسیات رکھنے والی تہذیب اور اس کی قوم کی یہ شعری روایت ہے۔ یہ کچھ چیزیں مطلب تاریخی اور جغرافیائی اور تہذیبی اور نفسیاتی پس منظر اور ہر
عربی شعری روایت کا اختصاص یہ ہے کہ اس کی درست تفہیم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ان کا لینگویج اسٹرکچر سمجھنا، یعنی عربی زبان کی روایت کو جاننا عربی شاعری کی روایت کو سمجھنے میں سب سے ضروری عنصر کا کردار رکھتا ہے، اور اس لحاظ سے عربی شاعری غالباً دنیا کی تمام عربی شاعری سے مراد ہم لے رہے ہیں جاہلی شاعری۔ جاہلی شاعری غالباً دنیا کی تمام پرائم پوئٹک ٹریڈیشنز، پرائم پوئٹک ٹریڈیشن سے میری مراد یہ ہے کہ ہر تہذیب اور ہر زبان اپنے اولین ادوار میں اپنے لسانی، مزاجی اور تہذیبی اسٹرکچرز کو بناتی ہے، تو وہ اس کی ابتدائی روایتیں ہوتی ہیں، بعد میں آنے والی تمام روایتوں میں اس ابتدائی روایت کے اجزاء فعال اور مرکزی حالت میں شامل رہتے ہیں۔ اور مغلوبیت کا سارا سامان آج ہو گیا ہے، زبان سے بولنے ہیں کس منہ سے۔ السلام علیکم۔ تو بھائی میں نے جو اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے، میں نے جو سیکھا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ آزاد ظاہر ہے کہ سب فاضل ہیں اس روایت کے، اس زبان کے، جس کا مجھے زیادہ برابر علم نہیں۔ تو دنیا کی ہر تہذیب اور زبان کی روایتوں میں جو اولین روایت ہوتی ہے اسے مدر ٹریڈیشن کہتے ہیں، ام روایات جو ابتدا میں بنتی ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی زبان کی ابتدائی روایت جاہلی شاعری کے ایک وصف اور ایک اختصاص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس اختصاص کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس روایت نے دیگر روایتوں کی طرح زبان کو مکمل کرنے کا کام نہیں کیا، بلکہ ایک تکمیل یافتہ زبان میں شاعری کی ہے۔ مطلب ان کی زبان ان کی شاعری کی ماں ہے، ان کی شاعری کا بچہ نہیں ہے۔ یہ غالباً دنیا کی کسی لسانی روایت کی مدر ٹریڈیشن میں نہیں نظر آئے گا۔ دنیا میں شاعری کی ہر ابتدائی روایت زبان کو مکمل کرتی ہے، اس کے اظہار کی قوت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی فصاحت کی شان بڑھاتی ہے، اور اس کے کھرجرے پن اور ناہمواری کو گھس گھس کے ساتھ کرتی، جیسے اردو، فارسی، کسی بھی زبان میں، انگریزی میں، سب میں یہی ہے کہ شاعری کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ یا اس کے نتیجے میں زبان اپنی تکمیل اور صفائی کے مراحل طے کرتی ہے۔ لیکن عربی زبان کا پورا لنگوسٹک سبسٹنس جو ہے وہ جاہلی شاعری پر آسمان کی طرح مسلط ہے، نہ کہ اس کھیت کی طرح جسے دہقان مزید شاداب اور سیراب کرتا ہے۔ تو یہ ایک اختصاص پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا، اس اختصاص کا دوسرا پہلو جو اسی اصل سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عرب تہذیب
اور عرب نفسیات، اس سے مراد میری یہ ہے کہ عرب انفس اور عرب آفاق، ان دونوں کی ایک ہی مشترکہ باکمال پروڈکشن ہے، یعنی عرب کی تمام تہذیبی وضاحت اور نفسیاتی شکست ایک ہی مینار کی تعمیر میں صرف ہوئی، اور وہ مینار زبان اور لفظ کا مینار ہے۔ یہ بھی کسی اور زبان کی روایت میں کسی بھی تہذیب میں ابتدائی درجے پر بھی نظر نہیں آتی۔ یہ خصوصیت جو ہے کہ عرب تہذیب میں، قبل اسلام تہذیب میں، یا ہم کہیں کہ جس دن سے اصول عربیت تہذیبی اور انسانی معنی میں وجود میں آیا ہے، اس سارے نفسیاتی اور تہذیبی عربیت کی سب سے بڑی تعمیر یا واحد تعمیر ان کی زبان ہے۔ اور یہ مطلب عرب نہ ہوتے تو ہم یہ نظریہ قائم کرنے کا جواز اور بنیاد نہ پاتے کہ انسان کے تمام قوا کی سب سے بڑی تخلیق اس کا لفظ ہوتا ہے۔ انسان لفظ سے بڑی تخلیق کرنے پر قادر نہیں، کیونکہ لفظ انسان اور دنیا سے زیادہ مکمل ہوتا ہے، یعنی لفظ شعور اور شے سے زیادہ سمائی رکھتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ تو عربوں کا ایک انسانیت پر احسان ہے، یہ اگر ہم مذہبی تناظر میں نہ رکھیں بات اور صرف تہذیبی اور لسانیاتی اصول پہ رہیں، تو عربیت کا پوری انسانی پرسیپشن پر ایک احسان عظیم ہے، اور ان کے اس احسان کی پرچھائیاں بعض کی لسانی روایتوں اور تصورات میں واضح نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے انسانی شعور اور انسانی شعور کے بدلتے ہوئے آبجیکٹس، ان دونوں کو منسوب رہنے اور باہم مربوط رہنے کے لیے جس تقریباً غیر محدود احاطے اور دائرے کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے اس وقت فراہم کر دیا جب ان کے مشاہدے میں 10 چیزوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جبکہ ان کے ذہن میں تصور سازی کا کوئی عمل شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی عرب ذہن نے اپنی پیورٹی کے ساتھ، عرب شعور نے اپنی بہت نیچرل اسٹیٹ پر بہت محدود آبجیکٹس کے ساتھ تعلق کا ماحول اور تجربہ پانے کے باوجود لفظ کی صورت میں ایک ایسا دائرہ گھڑ کے دکھا دیا جو انسانی شعور کی تمام ضروریات ادراک کو شاید قیامت تک پورا کر سکنے کے قابل ہے، اور جو آبجیکٹس میں لامحدود اضافے کو بھی اپنی گرفت میں لیے رکھنے کے لائق ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کلاسیکل عربی جدید سے جدید کانشس سچویشن یا جدید سے جدید آبجیکٹ لوکیل کو ادراک اور اظہار کرنے میں عاجز محسوس نہیں ہوتی، ورنہ دنیا کی ہر زبان کا جو ابتدائی اور پرانا ورژن ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والے ذہن اور بعد میں پھیلاؤ پکڑنے والی زندگی اور اس کی اشیاء کا احاطہ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ ان کے یہاں اگر مسمیات بدلتے ہیں تو پہلے سے موجود اسماء ان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر احوال بدلتے ہیں
تو پہلے سے موجود کلمات ان احوال کو اپنے اندر پوری طرح جذب کر کے اور پھر اضافے کے ساتھ ایکسپریس کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ایک یہ اور یہی سبب ہے کہ عربی زبان کے ہر معنی میں ان عربی لفظ جو ہوتا ہے، لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی تصور یا کسی شے کا نام ہے۔ لفظ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ یہ کسی ذہنی تصور کا عنوان ہے یا کسی شے یا حالت کا نام ہے، بس یہ لفظ ہے۔ تو ان کا ہر لفظ مدرکات اور مدرکات میں اضافے کی جہت ضرور پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ گھوڑے کا لفظ کہیں گے تو وہ ایکچول گھوڑے سے زیادہ مکمل ہوگا۔ یہ عقل کا لفظ کہیں گے تو وہ موجود عقل سے زیادہ کامل ہوگی۔ یہ کوئی جذبہ یا احساس بیان کریں گے تو وہ ہماری استطاعت جذبہ اور استعداد احساس سے زیادہ ہوگا۔ یعنی ان کے بیان میں آ جانے کے بعد مجھے جن احساسات کی عادت ہے وہ احساسات بھی کچھ ندرت حاصل کر لیتے ہیں میرے لیے۔ میں نے جن چیزوں کو دیکھ رکھا ہے وہ چیزیں کوئی عرب شاعر بیان کرے گا تو ان چیزوں کی دید میں کچھ اضافہ کر دے گا۔ میں نے جن چیزوں کو سمجھ رکھا ہے وہ عربی میں اظہار پانے کے بعد اس چیز کے سائز کو بھی بڑھاتی ہیں اور میری سمجھ کے حدود میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ یہ سارے جو زبان جن کمالات کے خواب دیکھ سکتی ہے تعبیر سے مایوس ہو کر، یعنی سب سے بھیانک خواب وہ ہوتا ہے جس کی تعبیر سے میں مایوس رہوں اور خواب دیکھنے پہ خود کو معمور رکھوں۔ اس طرح کے ناممکن تعبیر خواب ہر زبان دیکھتی ہے۔ تو ہر زبان کے کچھ خواب ہوتے ہیں جو خود اس کے لیے ناقابل تعبیر ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا کوئی خواب وجود نہیں رکھتا۔ مطلب انہوں نے لفظ کی شدت، وسعت، رسوخ جو لفظ کے بنیادی اوصاف اور آبجیکٹ سبجیکٹ ریلیشن شپ میں کافی ہونا، یعنی ذہن کی ضرورتوں کا بھی کفیل ہونا اور شے کی حاجتوں کا بھی ضامن ہونا، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح پورا کر سکتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے 2000-1500 سال پہلے بنائے ہوئے لفظ سے برابری کرنے کے لیے یا میچ کرنے کے لیے میرے ذہن کو اب بھی مزید ترقی درکار ہے، اور ان کے بنائے ہوئے اسما سے میچ کرنے کے لیے اشیاء میں ابھی مزید اضافہ درکار ہے۔ یہ گویا عربی نے لسانی شعور اور لسانی اظہار کے آئیڈیلز کو اپنی فارمیشن کے ابتدائی مرحلے ہی میں اچیو اور ایکچوئلائز کر کے دکھاتی ہے۔ یہ مبدائی ذرا جذبات کے ساتھ کیے نا تو تھوڑا سانس لے لو۔ تو ایک مکمل زبان کے بطن سے نکلنے والی ایک نادر شعری روایت کا مطالعہ اور اس کا منہاج دیگر شاعرانہ روایتوں کے تجزیے اور مطالعے اور تحقیق سے جوہری طور پر اساسی طور پر مختلف ہوں گے۔ تو
تو ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے ایسی انہونی اور نادر روایت کی تحقیق، تجزیے، تحسین اور اپریسیشن کا بیڑا اٹھایا. اچھا وہ سارے ہو گئے. بھائی یکسوئی اگر پیشہ ورانہ ہونا تو لوگوں کے ہلنے جلنے سے متاثر نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب نے عرب جغرافیہ، عرب تاریخ، عرب کے سوشل اور قبائلی اسٹرکچر، عرب نفسیات کے بنیادی عوامل اور عربی زبان کی بعض خصوصیتیں بتانے کے بعد پھر جاہلی شاعری کی علمی تحقیق اور مرکزی تجزیہ کیا اور شاعری کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کا جو معیاری طریقہ ہے، خصوصاً ایک ایسی زبان کی شاعری کو جس کو جاننے والے کم ہوں، تو اس کو سمجھنے سمجھانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ تخلیقی شان رکھنے والا ہو، کیونکہ شعر مفہوم پر منتج نہیں ہوتا. شعر کو مفہوم میں قید کرنا اس کی ناقدری ہے. اس میں جو چیز باہر رہ جاتی ہے وہ شعریت ہے. تو شعر مضمون یا کسی بات کی بنیاد پر شعر نہیں ہوتا. شعر حسن اظہار کا کرشمہ ہوتا ہے. تو حسن اظہار ایک جمالیاتی چیز ہے، ایک محسوس ہو جانے والا وصف ہے. تو شاعری کے بڑے چھوٹے یا اچھے برے ہونے کا آفاقی اور فطری معیار یہی حسن اظہار ہے. حسن اظہار کو کوئی شے کوالیفائی، کوئی بیان اگر کوالیفائی کرے گا تو وہ شعر کہلائے گا، اور اگر حسن اظہار کا نمونہ نہیں ہے تو اس میں چاہے تفسیر لکھ دی گئی ہو، فلسفہ لکھ دیا گیا ہو، نصیحتیں لکھ دی گئی ہوں، وہ شعر نہیں ہے. تو شاعری اصل میں وجودی ذوق کے احوال ہیں، دماغ کے خیالات نہیں ہیں. تو احوال کو ضرورت حسن اظہار کی ہوتی ہے، یعنی احوال چاہے مذہبی ہوں، چاہے نفسیاتی ہوں، روحانی ہوں، ان کو محسوس کرنے کا ڈھب بھی جمالیاتی ہے، ان کے بیان کا طریقہ بھی جمالیاتی ہے، ورنہ وہ حال نہ میرے اندر رہ پائے گا نہ میری زبان سے ادا ہو پائے گا. واضح نہیں بات. تو اس کتاب میں ایک بہت خوش کر دینے والی خوبی یہ ہے کہ اس میں شعروں کے تراجم تخلیقی معیار کے ہیں، لغوی انداز کے نہیں ہیں. لغت جو ہے وہ لفظ کے پاؤں کو رگڑتی رہتی ہے، اس کے رنگ کو صاف کرتی رہتی ہے، سر اڑا دیتی ہے. تو لغت میں لفظ مر کے تو آتا ہے، لغت الفاظ کا قبرستان ہے. تو اسی وجہ سے
لفظ کی ذوقی تحقیق میں لغت ایک بہت ہی ابتدائی ذریعے کے طور پر مستعمل ہوتی ہے. لفظ کی معنوی گہرائیاں لفظ کے اس ذوق سے پیدا ہوتی ہیں جس ذوق پر لغت لکھنا مشکل ہے. تو ایک تو اس کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں غالباً بلا استثناء تمام اشعار کے تراجم ایک تخلیقی شکوہ اور جمال رکھتے ہیں. اور یہاں تک کہ عرب شاعری کے جو محاسن میں دو محاسن جیسے کامن ہیں نا، ایک ہے کہ اس کی تصویر بہت متحرک، سادہ اور پرجوش ہوتی ہے. یعنی عرب شاعر اگر مصور ہوتا نا تو وہ کینوس پہ آگ لگا دیتا. مطلب ان کی تصویریں اتنی بولڈ اور اتنی بولڈ. تو ایک تو یہ کہ ان کی منظر کشی کو لانا، پیورٹی اور حرارت، ان کا ہر منظر بہت پیور ہے اور بہت حرارت رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے. تو یہ پہلو بھی ہے. اور دوسرا جو عرب شعر کا وصف مشترک ہے جاہلی شعر کا، وہ ہے آہنگ. یعنی ان کا صوتی شکوہ اور ان کا جمالیاتی وفود، یہ جاہلی عرب شعر کے لیے جیسے مشترک وصف ہے. اسی میں کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے لیکن یہ وصف مشترک ہے. تو انہوں نے ترجمے میں امیج کو بھی بہت کامیابی سے منتقل کیا ہے اور اس آہنگ کا بھی لحاظ رکھا ہے ترجمہ نثری کرنے کے باوجود. اب آپ سوچیں کہ ایک موضوع کلام کے آہنگ میں اس کی بحر اور اس کا وزن 90% سے زیادہ دخیل اور شریک ہوتا ہے. تو اس موضوع کلام کے نثری ترجمے میں اس آہنگ کو بڑی حد تک منتقل کر دینا یہ مطلب خوبی بھی ہے اور مطلب اچھا کمال ہے. اور اس کمال سے یہ کمال دلالت کرتا ہے کہ مترجم جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے اس کا ذوق بھی رکھتا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس کی گہرائیوں میں بھی اترا ہوا ہے. کیونکہ مترجم پہ دوہری ذمہ داری ہوتی نا، اسے دو زبانیں ایک ہی ذوق لسانی سے جاننی پڑتی ہیں. تو دو زبانوں کو مشترک ذوق کر دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شاعری اپنا تنقیدی ڈسکورس بھی لاتی ہے. جیسے شاعری اپنا ذوق بھی پیدا کرتی ہے اور اپنے آپ کو پرکھنے کے معیارات بھی خود سے فراہم کرتی ہے. تو اس کو ہم کہیں کہ ایک تنقیدی ڈسکورس بھی شاعری سے پیدا ہوتا ہے. تو اس کتاب کا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں عرب شاعری، جاہلی شاعری سے پیدا ہو سکنے والا تنقیدی ڈسکورس بھی دریافت کیا گیا ہے. تو اب ہم اس کتاب کو اس طرف، کیونکہ غالباً یہی طے پایا تھا کہ ہم اس کتاب کو اس کی ترتیب کے مطابق اہم مقامات پر سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو مربوط گفتگو ہے وہ میں نے اپنی دانش میں کر دی ہے. اب ہم اس کتاب کو اس کی ترتیب کے مطابق جو مقامات قابل غور ہیں اس کی نشاندہی کریں گے، اس پہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کوئی جاہلی شاعر ہیں، میں نے تو یہ نام ہی اس کتاب میں پڑھا ہے. ان کا نام المنخل ہے. المنخل 12 لسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. المنخل کا جاہلی شاعر ہے. اس کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ کیونکہ عربی میں جانتا نہیں
تو میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ سو جب میں سرمستی کی کیفیت میں ہوتا ہوں تو خورنق اور صدیر کا مالک ہوتا ہوں. خورنق اور صدیر کی سب عربی کے فاضل بیٹھے ہی جانتے ہی ہوں گے، اب ہم کیا بتائیں. تو وہ مطلب یہ کہ خورنق اور صدیر کوئی بہت ہی اونچی چیزیں ہیں، ان کا مالک ہوتا ہوں. جو دوسروں کی رسائی سے باہر ہیں میں ان پر حاکم ہو جاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ عربی مزاج دیکھیے، اور ہم مضمون شعر میں حافظ کا سناتا ہوں. المنقل جاہلی شاعری میں وہ رتبہ نہیں رکھتا ہوگا جو حافظ فارسی روایت میں رکھتے ہیں. مطلب وہ جیسے وہ تو فارسی روایت کے امراء القیس ہیں نا، بلکہ میری رائے میں امراء القیس سے بہت بڑے شاعر ہیں حافظ. تو یہ عرب پرسیپشن کی پیورٹی، امیج کی سادگی اور ذوق، سرمستی کہہ کر سرمستی کی کیفیت، اس نے حالت نہیں کہا ہے، اس نے سرمستی کی کیفیت کہا ہے. حالت وہ ہوتی ہے جس کا رخ اندر کی طرف ہوتا ہے، کیفیت وہ ہوتی ہے جس کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے. کیفیت آبجیکٹ پر نافذ ہوتی ہے، حالت آبجیکٹ سے منقطع اور بے نیاز ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ ترجمے کی خوبی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خورنق اور صدیر تو اس سے باہر ہیں نا، تو ان پر حاکم بننے کے لیے اسے حالت نہیں درکار، اسے کیفیت درکار ہے. واضح ہے نا. اب اس میں سادگی دیکھیں، کوئی آرائش نہیں ہے کہ میری قوت میری سرمستی ہے، اور کائنات کی جو میرے آبجیکٹس ہیں ان کا منتہا خورنق اور صدیر ہے. یہ خورنق اور صدیر ہیومن پرسیپشن اور انسان کے لیے چیلنج ہے. میں جب سرمستی کی کیفیت میں ہوتا ہوں، یعنی میرے باطن کا ذرہ ذرہ جب فعال ہو کر اپنا اظہار کر دیتا ہے، تو اس وقت کائنات اپنے منتہا سمیت میری گرفت میں آ جاتی ہے. یہ مضمون اور کتنی سادگی سے بیان کیا ہے. یعنی انسان کا غلبہ اس کی دنیا پر، شعور کی حکومت اس کے آبجیکٹس پر. ٹھیک ہے نا، یہ انسانوں کا تقدیری مسئلہ ہے، شروع سے ہی مسئلہ ہے. اب اس کو حافظ کیسے کہتا ہے؟ بالکل یہی مضمون ہے، یہی سرمستی اپنی قوت بتاتا ہے، اور خورنق و صدیر کا سائز بڑھا کے انہیں اجرام فلکی بناتا ہے کہ گدائے میں گدا ام لیک وقت مستی بھی، کہ میں یوں تو شراب خانے کی چوکھٹ پر دریوزہ اٹھائے ہوئے ایک فقیر کی حیثیت رکھتا ہوں جو تلچھٹ کی بھیک مانگتا ہے اندر جانے والوں سے. گدائے میں گدا، میرا ہوش میں تو میرا رتبہ اتنا ہی. دیکھ وقت مستی بھی، لیکن جب وہ مانگی ہوئی تلچھٹیں میرا پیالہ اور کوزہ بھر دیتی ہیں، اور وہ کوزہ میں پی جاتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو سرمستی مجھے میسر آتی ہے، مانگی ہوئی شراب کی مستی جب مجھے میسر آتی ہے، تو گدائے میں قدام لیک وقت مستی بھی، میں گدائے میں قدام، لیکن جب مجھ پر مستی سرمستی کا حال ہو تب مجھے دیکھو کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنا، کہ میں آسمان سے قدم بوسی کرواتا ہوں اور ستارے پر حکومت کرتا ہوں. ناز کرنا قدم بوسی کروانا، یعنی اپنی بڑائی منوا لیتا ہوں. تو اب یہ عرب شاعر نہیں کہہ سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا اس کلام کی وجہ سے نہیں، یعنی یہ عرب پرسیپشن ایسا ہے ہی نہیں. المنقل چاہے کچھ بھی ہو، وہ چاہے روٹی مانگ کے کھاتا ہو، لیکن وہ خود کو گدائے میں گدا نہیں کہہ سکتا. یہ وہ اس کی حمیت کے خلاف تھا.
ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہے جو مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے پرسیپشن میں ہوتا ہے. اب اس میں ذرا اچھے ترجمے کی مثال دیکھیے کہ عدی بن زید کوئی جاہلی شاعر ہیں، ان کے 5-6 مصروں کا ترجمہ کیا ہے خوشی بجلی کا. وہ خورنق کی بحث چلے جا رہی ہے، اس میں خورنق جہاں جہاں آیا ہوگا انہوں نے شعر لے لے کر اس کو ترجمہ کیا. خورنق اب تھوڑا عربی دانی کا اگر اجازت میں مظاہرہ کر دوں. خورنق کے لغت نویسوں کا اختلاف ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا ماٹر، کیونکہ عربی میں تو لفظ کی تحقیق دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے نا، ان کا بس مادہ ہوتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کے لیے عربی لغت کھولنا ہی ناممکن ہے. مادے کی مادہ جاہل کے لیے مصیبت، عالم کے لیے راحت ہے. تو مادہ آپ جانتے ہوں لفظ پہ لفظ نکلتے چلے جائیں گے. تو اس خورنق کو بعض لغت نویسوں میں جیسے وہ عامل ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو تعویذ سے حل کرتے ہیں. وہ چاہے آدمی کو کچھ ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں جادو ہے. تو عرب لغت نویسوں کو بھی ایک خط ہوتا ہے، جو لفظ عربی میں مستعمل ہے اس کا مادہ یقیناً ہوگا. تو وہ بعض لوگوں نے تکلف سے مادے گھڑنے کی کوشش کی، لیکن ان میں جو بڑے امام کے درجے پر پہنچے ہوئے لوگ تھے انہوں نے یہ دریافت کر کے ہمیں بتایا کہ نہیں، یہ خورنق اصل میں ایک فارسی لفظ خوردنگاہ یا خورنگاہ کا معرب ہے. تو عربی میں ایسے بہتیرے کلمات ہیں جو جاہلی دور میں فارسی کو معرب بنا کے بنایا جائے. تو وہ اب خورنق جو ہے وہ ایسی جگہ جو نشست گاہ ہو، چوپال ہو، جہاں لوگ بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں. تو اس میں 12 دنوں شعر جو اور ترجمہ دیکھے، ترجمے میں وہ فلو پکڑنے کی کوشش کیجیے گا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آہنگ موضوع کو آہنگ منصور بنانے میں قدر کامیابی حاصل کی. اور خورنق کے مالک کو یاد کر جب ایک روز اس نے بلندی سے جھانکا. یہ میں دراصل اس کو اپنے اطمینان کے لیے، یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، اور خورنق کے مالک کو یاد کر، اس آواز کو کہتے ہیں سببی آواز جو بیچ کی شکل میں. آپ دیکھیں، اور خورنق کے مالک کو یاد کر، یعنی کیلون کا وزن اگر نثر پہ لگایا جا سکے تو وہ ہے. اور دوسرے مصرے کی آواز وتدی کر دی. ترجمے میں وتدی آواز یہ ہوتی ہے جو 3 حرفوں سے پیدا ہو، جس میں کھنچاؤ زیادہ ہو، جس میں ضرب زیادہ ہو وہ سببی آواز ہو، جس میں طول پیدا ہو سکے وہ وتدی آواز. جب ایک روز اس نے بلندی سے جھانکا. اب اس میں جو صوتی یونٹ ہے نا وہ زیادہ وتدی ہے. تو جو لوگ عربی جانتے ہوں اگر وہ عربی مصرے کو دیکھ کر سمجھ سکیں تو شاید مناسبت اور مشابہت ان پر زیادہ واضح ہو کے نظر آئے. تو خیر، جب ایک روز اس نے بلندی سے جھانکا، ہدایت حاصل ہو تو غور و فکر ضرور پیدا ہوتا ہے. آپ ذرا ان کی حکیمانہ استعداد بھی دیکھیں، حالانکہ جاہلی دور میں یہ فقرہ ایسا ہے کہ اس پہ ہدایت کے مہدیوں کو بھی تعلیم دینے کی گنجائش موجود ہے کہ جب ہدایت حاصل ہو تو غور و فکر ضرور پیدا ہوتا ہے. ناقص شعور غور و فکر کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، کامل شعور غور و فکر کو ہدایت کا پھل بتاتا ہے. تو
اسے اس کی خوشحالی املاک کی کثرت پیش نظر پھیلے ہوئے سمندر اور صدیر نے مسرور کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گروٹیسک ہے، کتنا نیچرل ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خارج کا منظر اور اندر کا پیشن مل کے ایک ہو گئے ہیں بہت پیوریٹی کے ساتھ، کہ پیش نظر پھیلے ہوئے سمندر اور صدیر نے مسرور کیا. پھر اچانک اس کے دل نے پلٹا کھایا اور اس نے سوچا. اب یا عربی کوئی کسی کے پاس نسخہ ہے تو عربی کی مصرع تو پڑھ دیں، ہم کہاں سے پڑھیں؟ صفحہ نمبر 94. وہ جو جاہلی شاعر اپنا وہ پڑھنے والا ساتھ رکھتے ہیں. جی بسم اللہ. وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير صره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير. ایک منٹ، مطلب میں ایک مصرے کا ترجمہ کر دوں آپ کو. جیسے آپ نے یہ پڑھا نا تو وہ وہی ہے. تو اسے اس کی خوشحالی املاک کی کثرت پیش نظر پھیلے ہوئے سمندر اور صدیر نے مسرور کیا. خوشحالی کا مطلب ہوتا ہے کہ احوال کی مقدار اور تعداد میں اضافہ ہو اور ان کے درمیان ایک پروڈکٹیو وحدت بھی پیدا ہو جائے تو آدمی خوشحال ہے. اور احوال میں تنازع اور تصادم ہو، مقدار میں کمی ہو اور آدمی اس میں رہنے پر مجبور ہو تو وہ بدحال ہے. تو احوال بھی کثیر، املاک بھی کثیر، سمندر بھی وسیع، صدیر بھی بلند. وسعت، کثرت اور بلندی خوشحالی کی بنیاد ہے. جی فرعى قلبه فقال وما غبطة حي إلى الممات يصير. پھر اچانک اس کے دل نے پلٹا کھایا. اچھا یہاں کوئی اناڑی مترجم ہوتا نا تو وہ قلب کو ہی منتقل کرتا، دل نہ لکھتا. کہ اس کی ظاہر قلب میں معنی کی بلندی زیادہ ہے دل کے لفظ سے، لیکن کیونکہ قلب کی معنویت کی تشکیل میں روحانی اور میٹا فزیکل روایتوں کا کردار رہا ہے ہمارے لیے، تو اس لیے قلب کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کیا کہ اصل سے زائد المعنی نہ ہو جائے. اور پھر دوسرا سبب یہ ہے کہ قلب کو دل کی جگہ یوں نہیں استعمال کیا کہ اگلا جو ٹکڑا ہے پلٹا کھایا، وہ قلب نے پلٹا